بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ مجلسی نے کتاب بحر الانوار میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن پہلے ایک تمیمی شخص حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، یا امیر المومنین، اصحاب رس کے بارے میں فرمائیں، وہ کتنے لوگ تھے، کس زمانہ میں تھے، اور ان کا بادشاہ کون تھا، ان کا مسکن کہاں تھا، اللہ نے ان کے پاس کوئی پیغمبر بھی بھیجا تھا اور وہ کیسے ہلاک ہوئے؟ ان کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے۔ قرآن پاک میں صرف اتنا ذکر آیا ہے کہ ان سے پہلے نوح کی قوم اور رس والوں نے اور قوم سمود نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اصحاب رس ایک صنوبر پرست قوم تھی۔ وہ صنوبر کے درخت کو خدا مانتے تھے۔ اس صنوبر کے درخت کو یافس بن نوح نے اگایا تھا۔ یہ درخت روشناب نامی چشمہ کے کنارے واقع تھا اور یہ درخت حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد بھی باقی تھا۔ یہ اصحاب رس آذربائیجان کے قریب رود ارس کے علاقے میں رہتے تھے۔ انہوں نے ارس نامی نہر کے کنارے 12 شہر آباد کیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں کوئی بھی نہر ارس سے میٹھی اور پر رونق نہ تھی۔ ان کے آباد کردہ شہروں سے کوئی بھی شہر زیادہ پر رونق نہ تھا۔ ان 12 شہروں میں ایک شہر اسفندیار بھی تھا جو کہ اس زمانے کے بادشاہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے بادشاہ کا نام درکوز بن غابور تھا۔ انہوں نے سروور کے درخت ہر شہر میں اگا رکھے تھے اور نالیاں بنا کر اس روشناب نامی چشمہ کا پانی ان درختوں تک پہنچاتے تھے۔ ان لوگوں نے روشناب چشمے کا پانی اپنے اوپر اور اپنے مال مویشی کے اوپر حرام قرار دیا ہوا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو پانی خداؤں کو زندگی کا ذریعہ ہے وہ لوگوں پر حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اس چشمہ کا پانی پی لیتا تو یہ اسے قتل کر دیتے تھے۔ وہ ہر مہینے کے پہلے دن کو عید مناتے تھے۔ عید والے دن وہ سب لوگ ایک شہر میں اکٹھے ہو جاتے اور اپنی قربانیاں بھی ساتھ لاتے۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے تو صنوبر کے درخت پہ ریشمی چادر ڈال دیتے اور پھر اپنی اپنی قربانیاں ذبح کر دیتے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد وہ انہیں جلا دیتے اور بہت اونچی آگ بھڑکاتے۔ ہر طرف آگ کا دھواں ہی دھواں ہو جاتا اور جب کچھ نظر نہ آتا تو وہ رو رو کر صنوبر کے درخت سے التجا کرتے، ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ ان کے جواب میں صنوبر کے درخت سے شیطان دھیمی دھیمی آواز میں انہیں کہتا کہ تم مطمئن ہو جاؤ، میں تمہاری قربانیوں سے خوش ہوں اور میں تم سے راضی ہوں۔ ان کا یہ سلسلہ ہر ماہ میں تبدیل ہوتا رہتا اور وہ ہر ماہ یہ رسومات شہر بدل بدل کر کرتے۔ آخرکار عید کا جشن دارالحکومت اسفندیار میں آ پہنچا۔ چونکہ یہ دارالحکومت تھا اس لیے دوگنت قربانیاں تیار کی گئی تھیں۔ وہ وہاں صنوبر کے درخت کے پاس ایک ریشمی خیمہ نصب کیے ہوئے تھے۔ اس کے 12 دروازے بنا کر ہر دروازے پر ہر شہر کے مخصوص لوگوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے خیموں میں مختلف حیوانات کی تصاویر بھی بنا رکھی تھی۔ جب ان لوگوں کی سرکشی اور بغاوت طول پکڑ گئی تو خدا نے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل کے فرزند یہودا کی اولاد میں سے تھا۔ اس نبی کا نام حنظلہ تھا۔ حنظلہ بن صفوان سچائی اور حقیقت پسندی میں اتنا مشہور تھا کہ لوگ انہیں حنظلہ الصدق کہتے تھے۔ آخرکار خدا نے اس حنظلہ کو حکم دیا کہ اپنے ملک شام کو چھوڑو اور صحابہ رس کو دعوت توحید دو اور خدا کا دین سکھاؤ۔ نبی خدا نے پہنچ کر تبلیغ دین شروع کی اور کافی عرصہ تبلیغ کرتے رہے لیکن کچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے نبی کی کوئی بات نہ مانی۔ آخر نبی نے دعا مانگی، خدایا اس قوم پر عذاب نازل فرما۔ اللہ نے نبی کی بد دعا قبول فرمائی۔ ایک پرندہ جو ان کے قریب پہاڑ پر رہتا تھا ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ اس پرندہ کو یہ لوگ انکح کہتے تھے۔ وہ پرندہ شہر میں آتا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا اور کھا جاتا، حتیٰ کہ ان لوگوں کے دیکھتے دیکھتے ان کے بچوں کو مارتا رہتا۔ اس عذاب سے لوگوں میں وحشت اور دہشت پھیل گئی۔ آخرکار وہ نبی کے پاس آئے اور درخواست کی، اے نبی، خدا سے دعا مانگو یہ پرندہ ہلاک ہو جائے اور ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے۔ اگر ہمیں اس عذاب سے نجات مل گئی تو ہم ایمان لائیں گے۔ نبی نے دعا مانگی اور آسمان سے بجلی گری اور وہ پرندہ ہلاک ہو گیا۔ انہیں عذاب سے نجات مل گئی لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے اور نہ ہی پیغمبر کی اطاعت کی بلکہ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے۔ پھر حضرت حنظلہ نے خدا سے شکایت کی۔ ایک دن عید کا جشن شہر اسفندیار میں منایا جا رہا تھا کہ پیغمبر خدا وہاں آ گئے اور لوگوں کو دیکھا کہ درختوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خدا سے التجا کی کہ خدایا یہ لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ درخت کوئی نفع و نقصان نہیں دیتے، لہذا اپنی قدرت سے ان درختوں کو خشک کر دے۔ صبح ہوئی تو وہ تمام درخت خشک ہو چکے تھے اور ان کے پتے وغیرہ جھڑ چکے تھے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وحشت زدہ ہو گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ حنظلہ نے ہمارے خداؤں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے خدا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، لہذا انہوں نے اپنی رونق کو ہم سے پنہا کر لیا ہے۔ الغرض طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، تم ان درختوں کو چھوڑو اور خدائے وحید کی عبادت شروع کرو۔ لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور فیصلہ کیا کہ اس پیغمبر خدا کو قتل کر دو۔ تجویز یہ سوجی کہ اس صنوبر کے درخت کے پاس ایک کنواں کھودا جائے۔ جب پانی نکلنے لگا تو انہوں نے لوہے کے ٹکڑے اس میں ڈالنا شروع کیے اور پانی کنویں سے نکالتے رہے۔ آخرکار انہوں نے نبی کو پکڑ کر اسی کنویں میں اوندے منہ ڈال دیا، اوپر پتھروں سے اس کنویں کا منہ بند کر دیا اور اوپر نہر کا پانی چلا دیا۔ چونکہ لغت میں رس کنویں کو کہتے ہیں اس لیے ان
لوگوں کو اصحاب رس کہتے ہیں۔ کنویں کا منہ بند کرنے کے بعد صبح سے شام تک نبی کی آہ و بکا سنتے رہے اور نبی علیہ السلام کہتے رہے، اے میرے پروردگار، میرے مکان کی تاریکی اور میری مصیبت کی سخی کو تو جانتا ہے، میری بے بسی اور بے چارگی پر رحم فرما، میری روح جلد قبض فرما اور میری دعا جلد قبول فرما۔ اس کے بعد اللہ نے جبریل کو حکم دیا، ان اصحاب رس کو فوراً ہلاک کرو۔ شاید انہوں نے سوچا تھا کہ مجھے ان کا علم نہیں ہے یا میری برداشت کی وجہ سے یہ مغرور ہو چکے ہیں، یہ بدبخت لوگ رزق میرا کھاتے ہیں اور عبادت میرے غیر کی کرتے ہیں، انہوں نے میرے پیغمبر کو بھی قتل کر دیا ہے، گویا ان کی عادات و افعال کا مجھے علم نہیں ہے، حالانکہ مجھے سب معلوم ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم انہیں ایسا عذاب دوں گا جو کائنات کے لیے باعث عبرت ہوگا۔ عید کے موقع پہ یہ تمام لوگ جمع تھے کہ تیز رفتار سرخ آندھی چلی، یہ لوگ ایک دوسرے پر گرنے لگے، پھر زمین گندک کی مانند ہو گئی، اوپر سے سیاہ بادل آیا جس سے آگ برسنے لگی، ہوا چلتی رہی، آگ بھڑکتی رہی، یہ لوگ جلستے رہے حتیٰ کہ ان 12 شہروں کا ایک باسی بھی باقی نہ رہا۔